السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آج جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن بن چکی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بنایا جا رہا ہے، ایک کو توڑا جا رہا ہے، ایک کو لیڈر کو کرش کرنے کے لیے، اس کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے، اور ایک پارٹی کو بنانے کے لیے اس کے اندر لیڈروں کی بھرمار کی جا رہی ہے، اس کے اندر لیڈر پہ لیڈر تو نہ جا رہا ہے، اور ادھر سے پکڑ کے ادھر توڑنے، ادھر پھاڑتے، ادھروں پھاڑتے، ادھروں پا یہ پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے چل رہا ہے۔ اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ 4-5 سال گزرتے ہیں، 4-5 سال کے بعد پھر اس کے بعد یہ اسی طرح کے کھیل تماشا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح کا پورا ایک منظرنامہ سامنے آتا ہے جو آج پاکستان کے اندر آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں، جس میں پاکستان میں کوئی ایک پارٹی سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں، چوتھی سے پانچویں میں، یہ سلسلہ لگاتار اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو اہم ترین معاملہ ہے وہ جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، تو یہ پاکستان کے اندر جہاں پر ایک پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا وہاں پر آیا ہے پاکستان کے اندر، اس کے بعد سوشل میڈیا بھی آیا، تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو ملا کے، خاص طور پر سوشل میڈیا کو استعمال کر کے یا اس کو استعمال کر کے، اس کو یوز کر کے ایک ٹول کے طور پر ایک پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے، ایک پورا نیریٹو بنایا جاتا ہے، اور آج کل بھی بالکل اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ اور آج کل جس طریقے سے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جو ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس سے متعلق بڑی اہم ترین انفارمیشن، بڑی اہم ترین ایکسکلوسیو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے متعلق ہے، اور 2-3 اہم ترین جرنیلوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس سچویشن کو سمجھیں کہ پاکستان کے اندر آج کل ہو کیا رہا ہے۔ آج کل جو ہو رہا ہے اس میں ایک پارٹی کو کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک پارٹی کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو تگڑا کیا جائے، اس کو بنایا جائے، اس کے اندر دھڑا دھڑ پارٹی کے اندر لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ ایک پارٹی کے اندر 100-200 کے قریب بندہ لیڈر، اس کے اندر اتنے ٹاپ کی لیڈرشپ ادھر سے پکڑ کے ادھر سے ڈال دی جاتی ہے، اس کے اندر تنتنیا ہو جاتا ہے، بندے بھر جاتے ہیں، کرسیاں بھر جاتی ہیں، پورا اسٹیج لگ جاتا ہے، ورکر کوئی ہے نہیں اس میں، ووٹر کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی اس کے اندر آپ کو ورکر نظر نہیں آ رہا، نہ اندر نہ باہر۔ تو یہ اگر اس طرح سے پارٹیاں بنانی اور اس طرح سے ان پارٹیوں کو چلانا ہے تو اس طرح سے پارٹیاں نہیں چل سکتی۔ آپ پہلے کم از کم اس کا ووٹ بینک تو پتہ کریں، اس کا ووٹ بینک اس کا تو اندازہ کریں کہ ووٹ بینک کتنا ہے، ووٹر کتنا ہے، سپورٹر کتنا ہے، کارکن کتنا ہے، ورکر کتنا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے یہاں پر یہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر کے لیڈروں کا یہ سامنے کھڑا کر دیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض محیط سے متعلق اور عمران خان سے متعلق دوبارہ سے ایک بیانیہ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، یہ مریم نواز کی جانب سے بھی اس طرح کا بیانیہ سامنے آیا تھا۔ اس میں مریم نواز نے بات کی تھی کہ جنرل فیض محیط کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ایک جج کے ذریعے سے بھی پورا بیانیہ بنایا گیا کہ کس طریقے سے جنرل فیض محیط نے عمران خان کے دور میں کیا کیا کچھ کیا، اس کے اندر عمران خان کا کیا کردار تھا، جنرل فیض کا کیا کردار تھا، اور باقی تمام لوگوں کا، اور اسی طرح سے ایک پورا بیانیہ بلڈ کیا جاتا ہے، پورا ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے دونوں نے مل کے ایک گٹھ جوڑ کر کے ایک دونوں کا نیکسس بنا کے، اور پاور جو پاکستان کی ہے اس کے اوپر یہ بیٹھے رہے اور پاور کو استعمال کرتے رہے، اور کس طریقے سے پوری کی پوری پاکستان کے اندر جو ملک ہے، جو معاملات ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو مینج کرتے رہے۔ تو پورا ایک یہ اس بارے میں بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے صحافی کی جانب سے جو کہ ایک خاص ٹولہ ہے، ان کی جانب سے اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں اور ان کی جانب سے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ وہ ایک خاص ٹولہ ہے، انہوں نے آج پھر اس طرح کی ایک تو خبریں دینا شروع کر دی ہیں جو کہ جنرل فیض محیط اور عمران خان سے متعلق ہے۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جنرل فیض محیط سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں، جس وقت عمران خان وزیر اعظم تھا، اس وقت یہ چیزیں کی گئیں جس کے اندر کہ ہم نے سو کالڈ انقلاب لانا ہے، عمران خان کو دوبارہ پاور میں لے کر آنا ہے، یا آرمی چیف بننے کا ہم نے راستہ روکنا ہے۔ یہ پورے 3-4 چیزوں کا ایک پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پورا پلان بنا ہوا تھا، اور اس پلان کے مطابق سارا کام ہو رہا تھا، عمل درآمد ہو رہا تھا، اور اس میں عمران خان اور جنرل فیض محیط دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ سچے نو کھبا کہ کھبے نو سچا، اس طرح سے جو ہے وہ مثال دے کے تو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان اور جنرل فیض محیط دونوں ملا کے گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کے اوپر یہ ریاستی معاملات اور دوسرے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور اس کو اب لنک کیا جا رہا ہے کہ
کس کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے؟ موجودہ جو حالات ہیں خاص طور پر جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسی کی ایک لڑی ہے، اسی کا ایک کنیکشن ہے، اور اسی کے سلسلے میں یہ آگے معاملہ چلا ہے۔ اور اس حوالے سے 9 مئی میں جو بھی ملٹری کمانڈ، ملٹری سائٹ اس کے اندر کور کمانڈر لاہور سے لے کے اس وقت جو موجودہ 9 مئی کو سلمان فیاض غنی، لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض جو اس وقت کور کمانڈر تھے، ان کے خلاف بھی ایکشن، اور جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کچھ ایسے ایویڈنس سامنے آئے ہیں، ان کو بھی آخرکار سامنے رکھ کے پرکھا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو سامنے آ جاتی ہیں اور ایک کنیکشن یا ایک ڈاٹ سے دوسرے ڈاٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو آپس میں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن اصل کورٹ آف لاء کے اندر جب آپ نے ان کو پریزنٹ کرنا ہے، جب آپ نے ان کو سامنے رکھنا ہے، تو وہاں پر ثابت کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ٹف ہوتا ہے، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور یہ اسٹیج جو ہے اصل میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو سارے ثبوت، ایویڈنس اور سارے واقعات اور سرکمسٹانسز یہ جو سامنے رکھے جا رہے ہیں، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے اور اس کے اندر کتنا وزن ہے۔ کیونکہ اس حوالے سے جتنی دیر تک یہ سارے معاملات، ایویڈنس آخرکار ان کو ایک کورٹ آف لاء کے اندر کراس ایگزامینیشن میں، جرا میں، اور ایک دوسرے کو کراس چیک کرنے کے بعد پوری طرح سے ویریفائی کر کے ان کو سامنے نہیں رکھا جاتا، تو اتنی دیر تک یہ سارے کے سارے کورٹ آف لاء کے اندر یہ ایویڈنس ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے، ابھی یہ سارے ایک قسم کا ایک آپ اس کو کہنے کہ سازشی تھیوری ہے، ایک کانسپریسی تھیوری ہے، ایک سازشی مفروض ہے۔ تو مفروضے کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، تو مفروضہ آپ جتنا مرضی چلاتے رہیں، جتنا مرضی اس کو کھینچتے رہیں، انہیں جتنا مرضی کھینچ لو، اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ کہانیاں نکلیں گی، کہانیاں آپ جتنی مرضی بیان کرتے رہیں، کہانیاں آپ جتنی مرضی سناتے رہیں، لیکن جتنی دیر تک کورٹ آف لاء کے اندر اس کو پریزنٹ کر کے اس کو ثابت نہیں کیا جاتا، اور کورٹ آف لاء کے اندر اس کو پریزنٹ کر کے اس کو ویریفائی نہیں کیا جاتا، اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں آتی، کوئی فیصلہ نہیں آتا، اتنی دیر تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ابھی پچھلے دنوں بات بھی ہوتی رہی تھی، یہ نون لیگ کی جانب سے بات کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر خاص طور پر مریم نواز بات کرتی ہے کہ جس طریقے سے، اور آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف نے ایک دفعہ گوجرانوالہ کے اندر جو تقریر کی تھی، اس تقریر کے اندر یہ اس سازش کا ذکر کیا تھا جس کی آج کل دوبارہ بات ہو رہی ہے، یہ وہی سازش ہے جس کا ذکر کیا تھا نواز شریف نے جلسے میں گوجرانوالہ میں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کے اوپر پابندی لگ گئی تھی۔ اس میں جنرل فیض حمید کا اور جنرل باجوہ کا نام لیا گیا تھا، اور نواز شریف نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک سازش کر کے میری حکومت کو ہٹایا، مجھے ڈسکوالیفائی کروایا، مجھے نااہل کروایا، اور پھر وہ پورا اس کی ایک پوری ٹائم لائن بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر کون سا جج ہے، کس نے کیا کیا، کون کس کے پاس گیا، وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نواز شریف کے اوپر پابندی لگی۔ تو یہ کوئی 6 مہینے سال گزرتا ہے، کوئی ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں، اب تو خیر ان کی اپنی حکومت ہے نون لیگ والوں کی، تو یہ کریں، سارا کچھ چیک کریں، اس کی ساری ایویڈنس لے کر آئیں، سارے معاملات سامنے لے کر آئیں اور بات کریں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے۔ یہ مریم نواز نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ جو جنرل فیض حمید ہے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ انہوں نے اب اتنی بڑی بات تو کر دی، اب یہ بات کرنے کے بعد ان کی جانب سے کوئی اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا گیا، اور اس بارے میں کوئی پھر آگے معاملہ چلا بھی نہیں۔ تو اس طرح سے بات کر دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، بیانیہ بنانے سے، یا آپ اپنا ایک سکور سیٹل کر دیتے ہیں، پولیٹیکل سکور سیٹل کر دیتے ہیں، پولیٹیکل اس میں سے بینیفٹ لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو توڑ بھی تو پہچانا ہے۔ آپ نے جو بات کر دی ہے، الزام لگا دیا، آپ نے جو کہانی بنا دی ہے، یا جو آپ نے ایلیگیشن لگا دی ہے، اس کو آپ ثابت بھی تو کریں، اس کو کسی کورٹ آف لاء کے اندر یا کسی جگہ پر کوئی ایویڈنس کے ساتھ آپ نے اس کو پروو بھی تو کرنا ہے، وہ کریں۔ ابھی تو یہ سارا ایک سازشی نظریہ، ایک مفروضہ، اور اس کے اوپر ایک پوری کانسپریسی تھیوری بلڈ کر کے اور پورا واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے اور سنا دیا جاتا ہے کہ اس طرح یہ ہوا ہے، یہ سارا معاملہ ہے اور یہ ساری کہانی۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا، اور یہ کتنی دیر تک اس طرح سے آپ چلتے رہیں گے مفروضوں کے اوپر، یا یہ اس طرح کی سازشی مفروضے کہ فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ آرمی چیف بننے کے لیے، یا وہ 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، اگر جب انہوں نے عدم اعتماد کیا عمران خان کے خلاف، دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں، جب انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیا تھا تو ان کے پاس یہی مفروضہ تھا۔ یہ جو ساری آج پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی نا 13-14 جماعتیں رل مل کے کٹھی کٹھی ہو کے ایک دوسرے کو زبردستی ان کو آپس میں بٹھایا ہوا ہے، اور اب جو ان کی لڑائیاں، اب جو ان کی دینگا بستی، نورا کشتی شروع ہونے والی ہے، شروع ہو چکی، بلکہ یہ الیکشن کے بعد جو آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے، ان کو جو رل مل کے بٹھا دیا گیا کٹھا کٹھا کر کے، اس کے بعد یہ دیکھیں ان کو یہی ڈر تھا، یہ خوف تھا
جب یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ان لوگوں نے کی، ان کو یہی ڈر اور خوف تھا کہ اگر عمران خان رہ گیا تو عمران خان تو پورا ایک 10 سال 15 سال کا پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس پلان کے بعد تو ہم تو بالکل فارغ، اس نے تو ہمیں تن دینا ہے، اس نے تو ہمیں نپ دینا ہے، اس نے تو چھوڑنا نہیں، تو اس کا پھر بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو وہ پھر بندوبست کیا گیا، وہ پھر اس طرح سے بندوبست کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف پھر عدم اعتماد کی گئی، لوگ اکٹھے کیے گئے، لوگوں کو توڑا گیا، پارٹی سے عمران خان کی پارٹی سے بھی نکالا گیا، اتحادیوں کو بھی توڑا گیا، سندھ ہاؤس کے اندر سب کو بٹھا کے سب کو آصف علی زرداری کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروائی گئی، اور پھر عدم اعتماد کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ اسی بیس کے اوپر کیا گیا تھا، جو آج یہ سازشی سارے مفروضے اور ساری یہ کہانی بیان کی جاتی ہے وہ اسی بیس کے اوپر تھی۔ وہ ساری کہانی یہی تھی کہ عمران خان پورا ایک پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ہم نے عمران خان ابھی بندوبست نہ کیا تو عمران خان تو ہمارے گوڈے گٹے پہ بیٹھ جائے گا اور پھر اس نے نہیں چھوڑنا۔ تو یہ پورا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے سے متعلق بھی ایک اہم ترین پیغام وہ جو بھیجنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہم نے چھانٹی کرنی ہے، وہاں بھی ہم نے کارروائی کرنی ہے، ایکشن لینا ہے، وہ چاہے کور کمانڈر لاہور کا جو جنرل فیاض ہے، سلمان فیاض، وہ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی لیول کا کوئی بھی رینک کا کوئی بھی آفیسر، تو ایک میسج دینا ہے۔ لیکن ایویڈنس جو اہم ترین چیز ہے اس معاملے میں بھی، باقی تمام کے تمام معاملات کے اندر بھی، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کون سے ایویڈنس۔ اسی وجہ سے یہ پیغام میسج دیا گیا کہ اس کے اندر چاہے ختیجہ شاہ ہو، اس کے اندر کسی کا بھی بیٹا ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور یہ جو پریس ریلیز اس کے بعد جاری کی گئی تھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد، وہ آخرکار یہی تو ثابت کرتی تھی۔ تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، کوئی ڈاؤٹ والی نہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو کارروائی ہوئی، جو 9 مئی کا واقعہ، اس کے اندر جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے بھی حملہ کیا ہے، یہ جو شرپسند ہیں، یہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرنے والے لوگ ہیں، آخرکار ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن اور سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف کوئی بھی نہیں، سب کہتے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔